السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج بات کریں گے کم جو کارڈ بانٹ رہی تھی اور اس کے بعد وہ اپنی امی کے گھر گئیں، لیکن ان کا امی کا اور ان کی بہن کا موڈ بڑا آف تھا اور لوگوں نے بھی کچھ سوال اٹھائے کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنی بہن کا برتھ ڈے نہ تو اس کو وش کیا، نہ ہی اس کی برتھ ڈے کی کوئی ویڈیو بنائی، نہ ہی اس کو کوئی گفٹ دیا۔ کیا ابھی سے ہی تمہیں جلن شروع ہو گئی ہے اپنی بہن سے؟ ہاں، اس پہ بات کریں گے۔ اور اماں اور بہن کا انرجی لیول اتنا کیوں ڈاؤن تھا؟ کیا وہ ناراض تھیں کیونکہ کافی دنوں سے کم وہاں گئی نہیں ہے، وہ کام میں بزی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے ریزن، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور بچوں نے اگر کھانا کھلانا تھا تو کھانا بنا کر رکھنا تھا نا، ہاں، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے بچوں کی دل آزاری کی ہے، اور اس نے کچھ کامنٹس ریموو بھی کیے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے جب پہلے ویڈیو دیکھی تو اس میں ایک کمنٹ تھا جس میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر بجو اتنا اصرار کر رہی تھی کھانا کھلانے کا تو تم نے کیوں نہیں کھانا کھایا ہے؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ تمہاری نند تھی، وہ تمہارا حق بنتا تھا کہ وہ تمہیں روک رہی تھی تو تم رک جاتی۔ تو یہ تو دلوں کے بھید تو پھر اللہ ہی جانتا ہے نا کہ بھئی وہ روک رہی تھی تو کیا وہ سچ میں روک رہی تھی؟ اور جب پتہ ہو کہ کسی نے آنا ہے تو کھانا تو آلریڈی تیار رکھنا ہوتا ہے نا۔ یہ تو نہیں آتا کہ بندہ آ گیا، آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بولے کہ بیٹھ جاؤ کھانا کھا کے جانا، بیٹھ جاؤ کھانا کھا کے جانا۔ کھانے ایسے تو نہیں ہوتے۔ بجو جب خود تشریف لاتی ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ بجو کو یہ ایسے بولتی ہیں کہ بجو بیٹھ جائیں کھانا کھا کے جانا، کھانا تو پہلے ہی تیار ہوتا ہے۔ بجو کے آنے سے پہلے ہی تیار ہوتا ہے۔ بجو تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرام سے کھانا ٹھوس ٹھاس کے ڈبوں میں پیک کروا کے گھر لے کے جاتی ہیں نا۔ وہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا، وہاں بھی تو کم ہوتی ہے نا بنانے والی ہیں۔ تو ان لوگوں کے ان بیٹیوں کے گھر میں جب بھی کوئی جاتا ہے تو ان لوگوں نے کھانا نہیں بنایا ہوتا؟ کیا کوئی آج کل کے دور میں بنا اجازت کے آ جاتا ہے، بتائے بغیر آ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو ایسا ہی کم کی اماں جب باورچن ماسی کے ساتھ گئی تھی کارڈ دینے بڑی سپتری کے گھر، تو وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی تماشا تھا، جبکہ خود سپتری نے بتایا تھا کہ ہم تمہارے گھر کارڈ دینے آ رہے ہیں۔ تو اچھا خاصا ٹائم تھا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بندہ کچھ نہ کچھ منگوا کے بنا لیتا ہے، بقول اس کی چھوٹی سپتری کی کہ میری ساس بڑی اچھی کوکنگ کرتی ہیں۔ اگر تمہاری ساس اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہیں تو پھر تم نے باہر سے ایک پلیٹ بریانی کی اور ایک سالن کی پلیٹ لا کے تو اپنی اماں اور کم کی ماں کے منہ پہ کیوں ماری کہ پھر گنجا دھوئے دیکھے کیا کہتے ہیں، دھوئے کے اور نچوڑے کے؟ بھائی وہ کیا بیچاری دیکھتی ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی اور پھر وہاں سے آ کے انہوں نے دوبارہ کھانا کھایا، کم نے جو کھانا منگوا کے رکھا ہوا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کم نے بھی بازار سے منگوا کے رکھا ہوا تھا۔ تو چلیں وہ تو کوئی نہیں، بندے کو ٹائم کبھی نہیں ملتا، لیکن جب ایک بندہ زندگی میں پہلی بار کسی کے گھر آ رہا ہو نا تو اس کا تو کام ہے نا کہ اس بندے کے لیے کوئی باہر سے بھی چیز منگوا رہا ہے تو چلے کوئی اچھی چیز منگوا لے ہیں۔ تو اس نے یہ کیا کم کی ماں کے ساتھ، اور آج کم گئی ہے اس کے دربار میں حاضری لگانے، کیونکہ بھئی شان میں کمی آ جاتی کہ بھئی بڑی چھوٹی سی پتری کے گھر تو کارڈ جا کے دے کے آئی ہیں کم کی اماں، لیکن میرے گھر میں نہیں آئی، تو پھر تھوڑا فرق بن جاتا نا، پھر ناراضگی بھی بن جاتی۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا بھئی جس گھر میں کم کے گھر میں تو چلتا ہی بجوں کا راج ہے، بجوں کی وجہ سے ہی کیا کہتے ہیں کہ وہ سارے بجوں کے سے پوچھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بجو جو بات کر دیتی ہے وہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے گھر والوں کا، اماں باورچن کا۔ تو بجوں کو تو خوش رکھنا کم کی مجبوری ہے، تو اسی لیے آج ہسبینڈ کی منتیں ترلے کر کے لے گئی ان کی برادری میں کارڈ بانٹنے کے لیے، کیونکہ وہ بھیا صاحب جو ہیں، جو کم کے ہسبینڈ صاحب جو ہیں، جن کے منہ پہ ہمیشہ ہی 12 بجے رہتے ہیں، ہمیشہ ہی شاپر کی طرح ان کا منہ لٹکا ہی رہتا ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا یا تو وہ منہ میں پان رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ بولتا نہیں ہے، یا چھالیاں رکھتا ہے، یا پھر اس کو کیمرے کی وجہ سے، موبائل ویڈیو کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کا منہ پھول جاتا ہے۔ اور وہ آج بڑی منتیں سماجتیں کر کے لے کے گئی، اور اپنی انہی کی فیملیز میں جو کہ باورچن کی ریلیٹیوز ہیں، جیسے کہ بڑی ماسی ہوگی، بڑی ان کی جو خالہ ہے، اور بچوں ہیں ایک دو گھر جو ان کے قریبی ہیں، ان کو کارڈ دے کے اس نے کم کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا، اماں کے گھر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کارڈ دینے تھے، جب اس نے دیکھا کہ میری بہن کا بھی منہ لٹکا ہوا ہے، میری اماں کا بھی منہ لٹکا ہوا ہے، جب وہ گئی ہے تو نہ اماں ملی ہے نہ بہن ملی ہے، پھر واپس آئی ہے نیچے اور کہتی ہے ویڈیو میں کہ جا کے امی سے ملتے ہیں، پھر کیمرہ کسی کو پکڑا کے اسپیشل امی کو ملی ہے، بہن کو ملی، اور پھر امی سے پوچھا بھی امی کیا ہوا، کیوں اتنی اداس ہیں، کیوں اتنی انرجی لیول ڈاؤن ہے، تھکی سی لگ رہی ہیں؟ تو اماں پھر کہتے ہیں بھی تھک گئی ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے اماں تو تھک گئی ہوں گی نا، اتنا کام اکیلے کر کے، تمہیں تو اپنی نندوں سے ہی فرصت نہیں ہے، ان کے کھانے پکانے، ان کی خوشامدیں کرتے، ان کے بچے سامنے کے علاوہ سنبھالنے کے علاوہ تو تمہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، اپنی ساس کے آگے پیچھے چاپلوسیاں کر کے تمہیں ملا کیا؟ آج اس کی ویڈیو میں کچھ ایسے کمنٹس بھی تھے جو میں لاسٹ میں لگا دوں گی، جس میں لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنے آپ کو اتنا بھی انسان کو کیا کہتے ہیں نا کہ اتنی ویلیو نہیں ڈاؤن کرنی چاہیے کہ بالکل یہ اگلا آپ کو لتاڑ چھتاڑ کے چلا جائے اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کر کے چلا جائے، تو کچھ تھوڑا سا لحاظ کرو اور اپنے اوپر بھی توجہ دو، تمہاری بھی کوئی رسپیکٹ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ
تمہارا جو بچہ ہے وہ اپنی دادی کے پاس کیوں نہیں رہتا؟ اگر تمہاری نند کے بچے جو ہیں وہ باورچن سنبھال سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو وہ کہتی ہے کہ میری ہڈیاں اب جواب دے گئی ہیں، کبھی وہ کمر میں درد کا بولتی ہیں، کبھی گھٹنوں میں درد کا بولتی ہیں، لیکن جب بات بیٹیوں کی آ جاتی ہے تو وہ ٹنا ٹن ہو جاتی ہیں، حشاش بشاش ہو جاتی ہیں، اور بلٹ ٹرین کی طرح وہ بھاگتی ہے، بلٹ ٹرین کی طرح وہ دوڑتی ہے، اور بیگڑا اٹھا کے تو کبھی بازار، تو کبھی کہیں، تو کبھی کہیں، تو کبھی کنگنا باندھنے، تو کبھی چل کے سمدن کے ساتھ کاٹ دینے، تو جہاں بیٹیوں کا نام آ جاتا ہے نا وہاں تو ساری دردیں ختم ہو جاتی ہیں محترمہ کی۔ تو جب بھی اس نے کہیں جانا ہوتا ہے نا بہو نے، تو پھر بھائی فرق کیوں کرتی ہو؟ اگر نواسی کو رکھتی ہو تو پوتوں کو بھی رکھو نا اپنے پاس۔ ویسے تو بڑا لوگوں کو ویڈیو میں دکھاتی ہو، میرے پوتے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، میرے پوتے میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ سارا دن میرے کمرے میں ہوتے ہیں، نیچے نہیں جاتے، سارا دن میرے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ ہے وہ ایسے ویسے۔ تو جب بھی اس نے کہیں شاپنگ پہ جانا ہو، کم نے، یا کسی سے ملنے جانا ہو، یا کہیں بھی جانا ہو، تو یہ اپنے بچوں کو پہلے اپنی اماں کے گھر چھوڑتی ہے، پھر باقی کام کرتی ہے۔ تو اب 2-4 گھروں میں جو اس نے کارڈ دیے ہیں، جو کہ اس کی ساس کے رشتہ دار تھے، اس کے بعد اس کے شوہر نے اس کو اماں کے گھر پھینکا اور وہ چلا گیا کہ بی بی اب تم جانو، تمہارا میکا جانے، جن کو اب تم لوگوں نے اپنے جو بھی جاننے والے ہیں ان کو کارڈ خود ہی بانٹو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کے محترمہ پھر جو امی اور بہن کا موڈ دیکھا ہے کہ بھئی وہ اتنے دنوں سے کام کر کے شادی کا گھر ہے، تھکی پڑی ہیں، تو پھر بہن کو لیا اور کارڈ اٹھا کے چل دی، ٹھیک ہے، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، تو کارڈ تو چلے دے دیے۔ اب ان لوگوں میں رواج ہوگا کہ کارڈ دے جا کے دیتے ہیں۔ عموماً تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو شادیوں میں آپ ہیلپ کے طور پہ گھر میں رکھتے ہو، ان کو آپ لوگ کارڈ دیتے ہو کہ جا کے تمام جو محلے دار ہیں ان کو کارڈ دے کے آئیں۔ باقی اپنے قریبی جو گھر ہوتے ہیں وہاں پہ خود بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو محلے داری میں کارڈ بانٹنے ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے جو شادی کے دنوں میں ہیلپ کے لیے جو آپ رکھتے ہو ہیلپر، ان کو دیتے ہیں کارڈ، تو پھر وہ سامنے والے کارڈ ریسیو کر کے کچھ اس کو پیسے بھی دے دلا دیتے ہیں، تو اس طرح غریبوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خود دونوں بہنیں بیچاری پھرتی رہیں گلی محلوں میں، کیونکہ ساس نے ٹریننگ کی ہوئی ہے نا، ساس نے ان کے ساری جھجک اتاری ہوئی ہے کہ بھئی جدھر جانا ہے بس چلی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کدھر بھی کہیں بھی چلی جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی تو چلی جاتی ہیں منہ اٹھا کے ہر جگہ پہ۔ تو یہ بھی کارڈ بانٹ کے آئی ہے، پھر اس نے دکھائے ہیں کپڑے، پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھائی یہ کپڑے اتنی اچھی خاصی یہ کماتی ہے یوٹیوب سے، اس نے کلیئر نہیں کی یہ بات کہ شادی کے کپڑے اس نے خود خریدے ہیں یا اس کی امی نے خریدے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی امی نے بنایا ہیں، کیونکہ دونوں بہنوں کے سیم ڈریسز ہیں، تو صرف ولیمے کا سوٹ جو ہے اس کو اس کی ساس نے دلایا ہے، باقی سارے اس کے بچوں کے اور اس کے کپڑے اس کی اماں ہی بنا رہی ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی باورچن تو کماتی ہے یوٹیوب سے، ٹھیک ہے، وہ اپنی بچیوں کو بے شک روزانہ نئے لے کے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی پر ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر تم لوگ جو اس طرح کے رواج ڈال دیتے ہو نا، اور جو لوگ نہیں دے سکتے ان لوگوں کو تم کتے بلیاں قرار دے دیتے ہو، تو اب یہاں پر بھی بوجھ بن رہا ہے نا کم کی ماں پہ، کیونکہ سمدن جو اپنی بیٹیوں کو آئے روز کوئی نہ کوئی گفٹ دیتی رہتی ہے، تو اب اس کے اوپر بھی بیچاری پہ یہ ذمہ داری ہے کہ بھئی میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں نے بیٹی کے اور بچوں کے کپڑے میں نے بنانے ہیں۔ تو اب غربت میں بھی اس بیچاری کو ایکسٹرا خرچہ کرنا پڑا، اور کم کے اور اس کے بچوں کے سب کے کپڑے بنانے پڑے، کتنی شرم کی بات ہے۔ یہی تو میں کرتی ہوں یہاں پہ بات تو کہ بھئی ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، آپ اتنا شو آف مت کریں، دکھاوا مت کریں کہ جو نہیں بھی کر سکتے پھر وہ بھی مجبور ہو جائیں۔ اور جب اس نے کل والی ویڈیو میں یہ بولا کہ بھی ماں باپ پال کے پھینک دیتے ہیں کتے بلیاں، تو پھر تمہاری بہو کو بھی تو تمہاری پھر سمدن نے پھر تمہارا مطلب ہے پھینک دیا کہ وہ بھی تو کم آتی ہے، وہ بھی اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتی اپنی بیٹی کا، کیونکہ ان کی جیب اجازت نہیں دیتی، وہ تمہاری طرح حرام کی کمائی نہیں کما رہے یوٹیوب سے، وہ محنت کی کمائی سے اپنا گھر چلا رہی ہے، اور ان کی اتنی ارننگ نہیں ہے کہ وہ آئے روز آ کے کم کو کوئی گفٹ دے رہی ہے، کبھی کوئی گفٹ دے رہی ہے، کبھی کوئی، اس کے اور بھی بچے ہیں ان کو بھی اس نے دیکھنا ہے، تو یہیں پہ یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اب کیا جی، لوگوں نے اب سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ کم نے اپنی بہن کا برتھ ڈے نہیں منایا، کم ابھی سے جلنے لگی ہے، کم نے اس کو کوئی گفٹ بھی نہیں دیا، کم نے کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی، تو کیا وجہ ہے؟ تو میں کہوں گی کہ دیکھیں، اب زہر کی پوریا نے بھی برتھ ڈے کی ویڈیو بنا لی، اس کی ساس نے بھی، تو سیم کنٹینٹ شاید وہ تھوڑا کرتی ہے کہ کبھی وہ سیم کنٹینٹ نہیں ڈالتی، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جو وہ ویڈیو بناتی ہیں یہ نہیں بناتی، ضروری نہیں کہ ہر ویڈیو جو وہ بنا رہی ہیں اس میں یہ بھی کود پڑے، تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے اس نے نہ بنائی ہو، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کو اپنا گفٹ الگ دکھانا چاہیے تھا، دیا تو ہوگا ظاہری بات ہے، لیکن اس نے شاید دکھایا نہیں یا بات نہیں کی، جس کی وجہ سے لوگ اب تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی بھابھی بنی نہیں ہے، دیورانی بنی نہیں ہے اور ابھی سے، تو میرے خیال میں یہ دونوں بہنوں کے درمیان جو ہے نا لڑائی جھگڑا ڈلوانے والی بات ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کم کی وجہ سے یہ رشتہ ہوا ہے اور وہ بہت خوش تھی، ہمیں سامنے سب نے دیکھا کہ وہ خوشی سے نہال تھی جب اس کی بہن کا رشتہ ہوا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی بہن سے جلے گی۔ ہاں دیکھیں، رشتوں میں چھوٹی موٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے کبھی کھٹاس ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تو دوبارہ سے
انسان جو ہے اس کا مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں. اور مجھے یہاں پہ آج کچھ ایسا ہی لگا جب یہ اپنی امی کے گھر گئی تو مجھے بھی کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ آج تھوڑا سا اس کی بہن اور اس کی امی کا جو مطلب مزاج ہے نا اس میں مجھے تھوڑی سی تبدیلی نظر آئی. بہرحال یہ وقتی ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا بالکل. جب بیٹیاں زیادہ ماں باپ کو اگنور کرتی ہیں تو کئی بار ایسی ناراضگی بن جاتی ہے. ویسے اس کی ماں بہت زیادہ سگڑ ہے, بہت زیادہ سمجھدار ہے اور اپنی بیٹیوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے, جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. ہاں کم تھوڑی سی اوور ہے, اور یہ اوور ایکٹنگ اس کی جو آپ کو نظر آتی ہے یہ سسرال والوں کی وجہ سے ہے, کیونکہ سسرال والوں کی خوش آمدیں کر کر کے نا اس بیچاری کو عادت پڑ گئی ہے. بہرحال جس دن کنگنا باندھنے آئی تھی نا دونوں نندے, اس دن معطر بیچاری کا منہ دیکھنے والا تھا. میں کہتی ہوں اتنا مجھے ترس آیا نا اس پر, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. خیر جی, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, دعاؤں میں رکھیے گا یاد. اللہ حافظ.